Very nice to hear you, sir. We wanted to hear you longer as you have given us a new context of listening and acting. ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر جمیل صاحب نے جو بات کہی ہے اس پر ہم لوگ ایکٹ کریں گے، ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالی. میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا اور اگلے ہمارے گیسٹ کو 2-3 منٹ کے لیے بلائیں گے، لیکن اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کہی کہ میں بہت کنفیوز ہوتا تھا جب پڑھتا تھا ریلیجنس کے بارے میں، تو بہت ہی پیس ہے، لیکن کچھ لوگ بولتا ہے کہ اسلام بہت وائلنٹ ہے، تو میں کنفیوز تھا. تو ہم لوگ یہ کیسے سمجھیں گے؟ باتیں بہت ساری کتابیں میں ہوتی ہیں، تو میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ ایونٹ سے سمجھا جائے گا، ایکشن سے سمجھا جائے گا. انہوں نے کہا کہ بولنے سے سننے سے کچھ نہیں ہوگا، ایکشن سے ہوگا. میں آپ کو ایک پیس آف ایگزامپل آج بتا کر کے جانا چاہتا ہوں یہاں سے، اور آپ لوگوں کو بھیجنا چاہتا ہوں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیس کا کیسا ایگزامپل پیش کیا ہے، اور آپ نان وائلنس کے کتنے بڑے لیڈر تھے اس کا ایک ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں ان کی لائف سے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارے پچھلے 2 اسکالرز نے بتایا کہ آپ کو مکہ سے مائگریٹ کرنا پڑا تھا بہت ظلم زیادتی ہونے کی وجہ سے. تو آپ مکہ سے مائگریٹ کر کے مدینہ چلے گئے تھے. آپ کے لوگوں پر، آپ کے ماننے والوں پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ ایک بندے کو 50-55 ڈگری ٹیمپریچر میں ریتیلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے پر دن کے دوپہر میں بڑا چٹان رکھ دیا جاتا تھا، اور گرمی سے اور اس تپش سے ان کے چربیاں پگھل جایا کرتے تھے. آگ کے انگاروں پر لٹا کر رکھا جاتا تھا، اس کی وہ آگ ان کی چربی اور خون سے بجھتا تھا. اتنا ظلم ہوا ہے، اور اتنا سارا ظلم برداشت کرنے کے بعد پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھپڑ مارا گیا، آپ کے چہرے پر دھول اچھالا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز پڑھ رہے تھے مکہ میں، خانہ کعبہ کے پاس میں، اس کے آنگن میں، اس کے کورٹ یارڈ میں، اور اونٹ کے پیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہوتا ہے، انٹسٹائن اینڈ اسٹمک اینڈ ساری چیزیں، وہ میرا خیال ہے کم سے کم تو 15-20 kg کا وزن ہوتا ہوگا، لا کر کے آپ کے اوپر ڈال دیا گیا جب آپ سجدے کی حالت پروسٹیشن میں تھے، جب آپ کا سر زمین سے لگا ہوا تھا. یہ سب کچھ ہوا. اتنا سارا ظلم سہنے کے بعد آپ کو پرمیشن ملا اور آپ مدینہ چلے گئے، اپنے لوگوں کو لے کر چلے گئے. وہاں جانے کے بعد بھی ان کو جب لگا مکہ والوں کو کہ ارے وہاں جا کے بڑا سکون سے رہ رہا ہے، تو ان پر حملہ کیا. پہلے 2 سال میں جنگ بدر ہوئی، پھر حملہ کیا 3 سال میں جنگ احد ہوئی، پھر حملہ کیا جنگ خندق ہوئی. یعنی وہاں بھی چین سے نہیں رہنے دیا گیا. اتنے بدماش لوگوں کے ساتھ ان کا ظلم اور بربریت کو برداشت کرنے کے بعد، جب 8 برس کے بعد آپ کو جب وہاں اس مکے سے نکالا گیا، اس کے 8 سال کے بعد آپ کو طاقت ہو گئی، آپ کے پاس بہت سارے لوگ، جب مسلمانوں کی جماعت بڑی ہو گئی اور 10,000 کا لشکر ہو گیا، آرمی آپ کے پاس ہو گیا، تو آپ مکہ پر واپس اپنے گھر اور اپنے وطن کو حاصل کرنے کے لیے آئے. دس واز دا ڈے ان 8 ہجری، 8 ہجری میں 8 سال کے بعد. یہ سب سے زیادہ خوشی کا دن تھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ آپ کو جس وطن سے نکالا گیا تھا اور اتنا ظلم کر کے نکالا گیا تھا، اس وطن، اس جگہ واپس اس شہر میں آپ کو آنا تھا اور قبضہ کرنا تھا، اور آپ کے پاس پوری اتھارٹی تھی، آپ کے پاس آرمی تھا، آپ کے پاس ہتھیار تھا، خوشحالی تھی، ہر چیز تھا. اور جب آپ آئے ہیں مکہ میں، مکہ پر قبضہ کرنے کے لیے، ان لوگوں سے بدلہ لینے کے لیے، تو آپ نے مکہ کے باہر پڑاؤ ڈالا اور کئی طرف سے لوگوں کو اندر بھیجا، اپنے آرمی کو کئی سائڈ سے. ٹیم کو جب بھیج رہے تھے مکہ کے اندر، تو اس کا جو کمانڈر تھا اس نے یوں تلوار اٹھایا اور کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، ٹوڈے از دا ڈے آف ریٹیلیشن. اتنا ظلم کیا ہے، ہم کو اتنا مارا ہے، اتنا ستایا ہے، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنے تو اس کو بلایا ادھر نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج رحم کرنے کا دن ہے. یہ نعرہ دو تم، اور اسی نعرے کے ساتھ تم کو مکے میں جانا ہے کہ آج الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج سب پر رحم کیا جائے گا. اور اس پوری آبادی مکے کی جس نے ظلم اور زیادتی میں
کوئی एग्जाम्पल उससे बड़ा नहीं पेश कर सकता है दुनिया की तारीख। ऐसी जुल्म किया है उन लोगों ने, और जब उनके ऊपर कब्जा करना था और उन पर ओवर पावर्ड होना था, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या नारा दिया कि आज का दिन रहम करने का दिन है, आज का दिन रहमत का दिन है। और कहा कि खबरदार किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाए। जुल्म तो नहीं होता, अगर बदला लेते तो जुल्म नहीं होता, मगर आपने कहा किसी पर जबर नहीं होगा, हर एक को माफ कर दिया जाएगा। और माफी के बहुत सारे आपने पैरामीटर्स बना दिए। आपने कहा कि जो आदमी अपना घर का दरवाजा बंद कर लेगा उसकी भी माफी, आपने कहा कि जो हथियार नीचे रख देगा उसकी भी माफी, आपने कहा कि जो अबू सुफियान के घर में चला जाएगा उसकी भी माफी, आपने कहा कि जो हरम में आकर के खड़ा हो जाएगा उसकी भी माफी। और इस तरह से पूरे मक्का की आबादी की माफी कर दी गई उस दिन, जिस दिन आपके कब्जे में सब था, जिस दिन आपको पावर था कि उनसे बदला लिया जाता। और अगर आप उनसे बदला लेते तो ये गलत नहीं होता जिस तरह से उन्होंने सिताया था इन लोगों को, मगर आपने कहा कि ये रहम का दिन है। और आप बैठ गए जाकर मक्के मुकर्रमा में खाने काबा के पास, दिन भर लोग आते रहे और माफी मांगते रहे और आप सबको माफ करते रहे। उसमें ऐसे मुजरिम भी थे जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को इसलिए तलाक दिया ताकि इसको तकलीफ पहुंचाई जाए। आपको मालूम है एक बाप के दिल पर क्या बीतती है जब उसकी बेटी को तलाक दिया जाता है, और ये कहकर तलाक दिया था कि इसको तकलीफ पहुंचे इसलिए हम तलाक दे रहे हैं। वो आदमी डर से जाकर के छलांग लगा दिया समंदर में, उसकी उस वक्त की मौजूदा बीवी उसको बुला कर लाई कि अरे आज तो माफी का दिन है, तुम चलो मोहम्मद तुमको माफ कर देगा, मोहम्मद बदला नहीं लेगा किसी से। और उसको बुला कर लाई है। और जब वो करीब आया है तो हजरत उमर जो सेकंड कैलिफेट है इस्लाम के, वो देखा कि वो इकरमा आ रहा है, इसने बहुत तकलीफ पहुंचाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। वो तलवार लेकर के खड़े हो गए कि आज इसकी गर्दन उतार दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर बैठ जाओ, तुम अपना दिन भूल गया कि किसी जमाने में ये उमर भी निकले थे गर्दन उड़ाने के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा बैठ जाओ, आज सबकी माफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको भी माफ किया, उस औरत को जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे चहेते चचा को जंग उहद में एक जंग के दौरान जब शहीद हो गए उनके चचा, तो उसके सीने को चीर करके अंदर से लीवर कलेजी को निकाल करके कच्चा चबाई थी तकलीफ पहुंचाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए। उस औरत को भी माफ आपने किया। आपने माफी का एक दरिया बहा दिया। और इसी तरह से पूरा दिन गुजर गया, शाम हो गई, सारे लोग माफ कर दिए गए, सब अमल में आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब शाम हो जाती है, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है जिसको आज आप लेकर जाएंगे यहां से इंशाअल्लाह ताला। आप जिंदगी भर इस बात को याद रखिएगा। जब भी आपको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद आएगी, आप इस बात को जरूर याद कीजिएगा कि वो कैसी पर्सनालिटी थे। जब शाम हो गई है तो अब तो मक्का पूरा फतह, वहां के बड़े बड़े चौधरी, बड़े बड़े जो कौम के सरदार, ये सब आपका गुलाम था। सब ने कहा कि हुजूर हमारे घर चलिए, आज तो जश्न का मौका है, आपके लिए सबसे बड़े खुशी का दिन है कि आपको जिस वतन से निकाला गया था आज आप वहां बादशाह की तरह आकर बैठे हैं, आप हमारे घर चलिए। अबू बकर कह रहे हैं हमारा पुराना घर तो यही है, आप हमारे घर चलिए। बड़े बड़े सरदार आकर सामने खड़े हैं कि आप मेरे घर चलिए, आज रात में हमारे यहाँ मेहमानी होगी आपकी। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको मना कर दिया। और आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ गए हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक चचाजाद बहन उम्मे हानी रहती थी उसी मक्का में, जो गरीब थी, एक छोटे से टूटे हुए झोपड़ी में जिंदगी गुजार रही थी। आपने अपने उस रिश्तेदार को इतने जमाने में भूले नहीं। आपको गए हुए मक्का छोड़े हुए 8 साल हो गया, नबूवत मिले हुए 13 साल हो गया था। 13 और 8 23 साल होता है, 13 और 8 21 साल होता है। 21 साल नबूवत का जमाना गुजरने के बाद उस बहन को, जो चचाजाद बहन है आपकी अपनी माननी थी, और उस बहन को जो कोई जानता पूछता नहीं था, उसको मक्के में एकदम भूला बिसरा, उसका घर था किसी मक्के के किनारे में एक झोपड़ी में रहती थी। आप शाम को जब अंधेरा हो गया, नमाज पढ़ने के बाद आप वहां गए हैं, उस बहन के घर गए हैं जो गरीब है, एक झोपड़े में रहती है, और बड़े बड़े सरदारों की दावत को आपने ठुकरा दिया उस दिन, जो आपकी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। और वहां आप जब पहुंचे हैं तो दरवाजा बंद है और अंदर वो उनकी चचाजाद बहन अपने बच्चों से बात कर रही थी कि तुमको पता है आज मक्का फतह हो गया है, हमारा एक चचाजाद भाई उसने आज मक्का को फतह किया है और तुम लोगों के मामू लगते हैं और उन्होंने बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, बड़े अच्छे आदमी थे, तुम तो बच्चे थे उस वक्त जब वो यहां से चले गए थे, तो वो मेरा भाई है। तो इन छोटे छोटे बच्चों ने अपनी माँ से पूछा
کہ وہ آپ کے بھائی ہیں محمد، اتنے بڑے بادشاہ جو آج قبضہ کیا مکہ کے اوپر، سارے بہادر ڈھیر ہو گئے، آج کوئی لڑائی بھی نہیں ہوئی، کوئی جنگ بھی نہیں ہوئی. تو کہا ہاں وہ آپ تمہارے ماموں ہیں، میرے بھائی ہیں. ان بچوں نے کہا کہ کیا وہ ہم سے مل سکتے ہیں؟ یہ باتیں اندر ہو رہی ہیں ماں اور بچوں کی. تو بہن نے کہا، ماں نے کہا کہ دیکھو تو بہت بڑے آدمی ہیں، میں بہت معمولی لیڈی ہوں، ایک بہت غریب عورت ہوں، اور ان کی چچیری بہن ہوں، اپنی بہن بھی نہیں ہوں. تو دیکھیں گے موقع ملے گا تو ان سے ملاقات کرنے کی، مگر آج تو کچھ اور ماحول ہوگا. اتنی گفتگو ہو رہی تھی کہ دروازے پر کھٹکھٹانے کی آواز آئی، اور جب دروازہ کھولا تو دیکھا کہ سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں. اور دیکھ کر کے وہ رونے لگی کہ کہا بھائی آپ کہا کہ ہاں تو ہی تو ایک ہے میری رشتہ دار. یہاں میرا رشتہ دار اور کون ہے؟ باقی تو سب ہمارے لوگ ہیں، ہمارے سب جان نچھاور کرنے والے ہیں، لیکن رشتہ دار تو ہی ہے نا، اس لیے میں اپنے رشتہ دار. یہ ہے رشتے کی اہمیت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتے کو اس دن یاد کیا ہے جو دن آپ کے لیے جشن منانے کا تھا، جس دن آپ چاہتے تو زبردست چراغاں کرتے، لائٹنگ ہوتی اور زبردست کھان پان کا انتظام کیا جاتا اور ناچ گانا ہو سکتا تھا. مگر آپ کہاں گئے ہیں؟ غریب بہن کے یہاں گئے. آپ جب وہاں گئے، اندر آئے، بچے دیکھ کر کے بڑے خوش ہوئے کہ ابھی جن کے بارے میں بات ہو رہی تھی وہ ہمارے ہی گھر تشریف لے آئے ہیں. پھر آپ نے پوچھا کہ بہن تمہارے گھر میں کچھ کھانے کا ہے؟ وہ غریب عورت تھی، اس کے پاس کھانے کی اتنی فراوانی نہیں تھی، غربت کا زمانہ تھا. انہوں نے کہا کہ بھائی صبح کی باسی روٹی ہے اور وہ سخت ہو گئی ہے. آپ نے کہا کہ لے آؤ، لے آؤ، میں اسی سوکھی روٹی کو پانی میں بھگا کر کھا لوں گا. آپ پوری زندگی تازہ کھانا کھائے، آپ 3 دن بھوکے رہے، یہ تو تاریخ میں ملتی ہے، مگر آپ باسی کھانا کھاتے تھے، ایسا ہسٹری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ملتی. آپ کو کھانا ملتا تھا تازہ کھاتے تھے، نہیں ملتا تھا بھوکے رہتے تھے. مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے گھر میں کوئی پکا ہوا کھانا رکھ دیا گیا ہو اور اگلے دن کھایا گیا ہو. یہ ناممکن بات ہے. آپ اس دن جو سب سے بڑے جشن کا دن تھا، اس دن آپ باسی روٹی کھا رہے تھے اور پانی میں بھگا کر کھا رہے تھے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ. یہ اس دن آپ نے وہ ایگزامپل پیش کیا ہے جس دن آپ بہت زیادہ جشن منا سکتے تھے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ اسی بہن کے گھر رہے. رات میں کہا کہ بستر لگاؤ، اور بستر پہ جانے کے بعد آپ سوئے نہیں. آپ نے رات بھر اس بہن سے جو ان سے عمر میں بڑی تھی ان سے پوچھتی رہے کہ میری اماں کے بارے میں بتاؤ، وہ کیسی دکھتی تھی؟ تم تو بڑی تھی اس وقت، میں چھوٹا تھا، میں نے ان کو ٹھیک سے دیکھا نہیں ہے. میرے والد کو تم نے دیکھا ہے، میری پیدائش سے پہلے والد چلے گئے تھے، ان کے بارے میں بتاؤ. آپ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ آج میں پوری طاقت کے ساتھ مکہ پر قبضہ کیا ہوں. آپ نے ایک بار بھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ آج ہمارے لیے بڑے جشن کا دن ہے، بڑے فخر کا دن ہے کہ آج ہم اس وطن کو واپس حاصل کر لیے جہاں سے ہمیں نکالا گیا ہے. آپ پوری رات اپنی بہن سے اپنے ماں باپ کے بارے میں، اپنے پروجوں کے بارے میں بات کرتے رہے اور روتے رہے، خود بھی روئے اور ام ہانی کو بھی رلاتے رہے. اور اسی طرح سے صبح کی فجر کا وقت کا نماز ہو جاتا ہے اور آپ پھر نماز کے لیے چلے جاتے ہیں. میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ اگزامپل اس لیے سنایا کہ آپ کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ان کا یہ پکچر آنا چاہیے کہ ایک ایسا گریٹ آدمی تھا جس نے کبھی بھی اپنی فتح کا، اپنی جنگ جیتنے کا کوئی شیخ ہی نہیں بگھارا، زندگی میں کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، اور تب بھی نہیں کیا جس دن ان کو کرنا چاہیے تھا. اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچا زاد بہن کے وقت کے ہاں وہ رات گزاری ہے اور سوکھی روٹی کھائی ہے اور تذکرے کیے ہیں. تو کس بات کے؟ اپنے ماں باپ کو یاد کیا، اپنے رشتہ داروں کو یاد کیا، اپنے دادا کے بارے میں پوچھا، اپنے پروجوں کے بارے میں پوچھا. ہم اپنے پروجوں کو بھول گئے ہیں. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے تیسری نسل کے فور فادر کا نام کیا ہے؟ آپ میں سے مشکل سے 5% آدمی نہیں بتا سکیں گے. ان کو نہیں پتا ہے کہ ان کے فور فادرز کون تھے، نام بھی نہیں معلوم ہے، ان کے بارے میں جانتے نہیں ہیں کچھ. وہ کبھی بھی اپنے ماتا پتا کی خوبیوں کو سننا نہیں چاہتے ہیں اس میٹریلسٹک دور میں. میرے بھائی، یہ میسج آج لے کر آپ کو جانا ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اتنے زیادہ نان وائلنس، اتنے زیادہ شانتی پریے انسان بھی اس دنیا میں گزرا ہے جو پروفٹ ہوا ہے، آخری پروفٹ اسلام کا. میرے بھائی، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور چونکہ پروفیسر صاحب نے وہ بات میں مجھے کہہ دی تھی کہ میں کنفیوز ہو جاتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کے بعد آپ میں سے کوئی بھی کنفیوز نہیں ہوگا جب بات آئے گی ٹیچنگز کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو میں تھوڑی دیر کے لیے 2-3 منٹ کے لیے بلانا چاہوں گا ہمارے بیچ فرانسس